کہ جو غزوہ تبوک میں مخلص تھے، صحابی تھے، منافق نہیں تھے، لیکن ان سے سستی ہوئی، شیطان نے ان کو ورغلا دیا اور وہ تبوک میں شریک نہ ہوئے۔ پھر ان کی دو قسمیں تھیں، ایک وہ جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا، ان کے بارے میں قرآن میں یہاں آیتیں نازل ہوئیں کہ آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی گناہوں کا اعتراف کیا، نیکی کے ساتھ کچھ برے اعمال بھی خلط کر دیے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، یعنی اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور کچھ ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، جس میں کعب ابن مالک، مرار ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ، میں نے بتایا تھا، اس کی پچھلے درس میں نے تفصیل بھی پیش کی تھی، کچھ ان کا توبہ کا واقعہ بھی بیان کیا تھا، ان کا تذکرہ تھوڑا آگے آ رہا ہے۔ تو یہ جو ستون سے جنہوں نے باندھ دیا تھا، جن کی توبہ قبول ہو گئی، ان کے بارے میں آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی آپ ان کے مال کو وصول کر لیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے رکوع میں اللہ نے ایک منافق کا تذکرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ان سے ان کا صدقہ قبول نہ کریں۔ نبی نے پھر اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا، حضرت ابوبکر نے قبول نہیں کیا، پھر حضرت عمر نے بھی قبول نہیں کیا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ منافق ہے۔ اور کیونکہ منافق جو دے رہا تھا دل سے نہیں دے رہا تھا، صرف اپنی جیب مٹانے کے لیے، تو اللہ نے پابندی لگائی نبی پر کہ اس پکے منافق کا صدقہ آپ نے قبول نہیں کرنا۔ تو یہاں پر چونکہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے، تو اس لیے اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ صدقے کی رقم لے کر آتے ہیں، نبی کو دیتے ہیں کہ آپ کہیں مستحق تک پہنچا دیں، اور یہ دینے سے ان کی نیت کیا ہے؟ تاکہ ان کی خطا معاف ہو جائے، تو اے نبی آپ ان سے صدقہ وصول کر لیا کریں۔ اس سے ہوگا کیا؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کر دیں گے، ان کا تزکیہ کریں گے۔ پاک کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری گناہوں سے بھی پاک ہوں گے، اور تزکیہ کا مطلب باطنی جو دل کے گناہ ہیں اس سے بھی پاک ہوں گے۔ ظاہری گناہ کیا؟ ایک گناہ تو یہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، وہ تو توبہ سے ویسے ہی صاف ہو گیا، تو اس کے لیے پھر صدقے کی کیا ضرورت ہے؟ تو توبہ سے گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، ایک روحانی ایک تعلق میں جو کمی آتی ہے، تو صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سائیڈ ایفیکٹ تھے نا گناہ کے، اور اس کے جو ضمنی اثرات تھے، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو توبہ سے تو گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن اس گناہ کے جو دل میں قدورت پیدا ہو گئی، گناہ سے مزید گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کو طہارت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے، ایسے جیسے گناہ ہوا ہی نہیں ان سے۔ اور تزکیہم کا مطلب ان کا تزکیہ بھی ہوگا۔ جب انسان مال خرچ کرتا ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے مال بھی وصول کریں صدقے کے لیے جو یہ دے رہے ہیں، تاکہ آپ غریبوں تک پہنچائیں، تو اس سے ان کا تزکیہ ہوگا، اس سے ان کے دل سے دنیا کی محبت اور زیادہ نکلے گی۔ وصلی علیہم، اور اے نبی آپ ان کے لیے دعا بھی کیجیے۔ منافق کے بارے میں کیا تھا؟ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کہ آپ نے ایک منافق کی نماز جنازہ پڑھا دی، اللہ نے تنبیہ کی آپ کو نہیں پڑھانی چاہیے تھی، آج کے بعد آپ کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، کسی کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ لیکن ان مخلص صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے لوگ ہیں، یہ اگر تبوک میں پیچھے رہ گئے اور انہوں نے اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیا، تو صلی علیہم، اے نبی آپ ان کے لیے دعا مانگیں۔ دیکھیں صلات کا لفظ اصل میں خاص قسم کی دعا کو، مخصوص اللہ کی رحمت کو کہا جاتا ہے، تو اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب رحمت بھیجنا، نبی کی طرف ہو تو رحمت کی دعا کرنا، فرشتوں کی طرف ہو تو بھی رحمت کی دعا کرنا۔ تو اب صلی کا مطلب کیا ہے؟ نبی یوں دعا مانگیں گے کہ اللہم صلی علی، اے اللہ ان پر صلات بھیج۔ تو علماء کہتے ہیں کہ صلات کے لفظ کے ساتھ صرف نبی کے لیے دعا جائز ہے، نبی کے علاوہ کے لیے رحمت کے لفظ کے ساتھ دعا مانگی جائے گی، صلات کے لفظ کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلات کا لفظ نبی کے ساتھ خاص ہو چکا ہے، جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے۔ تو کسی اور کے لیے جب آپ صلات کے لفظ سے دعا مانگتے ہیں نا، تو اس میں یہ وہم ہوتا ہے کہ آپ اس کو نبی تو نہیں سمجھ رہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ اس کی میں پہلے بھی لیکچروں میں ڈیٹیل بیان کر چکا ہوں۔ تو یہاں صلی کا معنی وہ درود کے معنی میں نہیں، مطلق رحمت کے معنی میں، تو آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے سکونت کا سبب ہے، ان کو سکون ملتا ہے۔ تو چونکہ توبہ کر چکے ہیں لہذا آپ ان کے لیے دعا کریں تاکہ ان کو سکون اور اطمینان ملے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کیوں کی، ان سے تو اتنا بڑا جرم ہوا کہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں الم یعلموا،
کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے. یعنی تم گناہ کر کے ناراض اگر اللہ کو کرتے ہو تو اس کا تلافی تو ایسا ہی ہوگی کہ توبہ کر کے اسی اللہ کو مناؤ. تو جیسے وہ گناہ پہ سزا دیتا ہے تو یہ بات تو سب کو معلوم ہے، تو کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ توبہ بھی قبول کرتا ہے؟ تو یعنی کیسا پیارا خوبصورت انداز ہے یہ توبہ کی موٹیویشن کا. یعنی یہ تو گویا اللہ یوں سمجھا رہے ہیں کہ یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ گناہ پہ سزا اللہ دیتا ہے، تو علم یعلموا، کیا لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہی اپنے بندوں سے توبہ بھی قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقے بھی اللہ وصول کرتا ہے. یہ تو ظاہری طور پر ہم فقیر کو پکڑا رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی وصول کر رہا ہے، یا نبی کو دے رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں نبی وصول کر رہے ہیں، یا اپنے کسی رشتہ دار کو دے رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں رشتہ دار وصول کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، صدقہ اللہ وصول کر رہا ہے، تم اللہ کو دے رہے ہو. تو لہٰذا اگر تم سے خطا ہو جائے توبہ بھی کرو اور اس کی بھرپور تلافی کے لیے صدقات و خیرات بھی کرو. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں جا رہی ہیں یہ سب چیزیں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی صرف توبہ قبول نہیں کرتا، بہت زیادہ قبول کرتا ہے. اس کی عادت ہے توبہ قبول کرنا، اور پھر قبول کرنے کے بعد صرف اتنا نہیں ہوتا کہ سزا معاف ہو جائے گناہ کی، نہ اوپر سے الٹا رحم بھی کرتا ہے، اپنے بندوں سے محبت بھی کر جائے تو توبہ کرنے والے ہیں. جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے نا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو صرف اتنا نہیں ہے کہ توبہ کرنے والے کے گناہ کو معاف کر دے، بلکہ اللہ اس سے الٹا محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر رحم بھی کرتے ہیں. وَقُلِ اعْمَلُوا، اور اے نبی آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے جن سے خطا ہوئی ہے کہ اب مزید عمل کرو. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، عن قریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور رسول بھی، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور عام مومنین بھی. ٹھیک ہے تم سے خطا ہو گئی، تم نے توبہ کر لی، لیکن آئندہ کے لیے اب تم نے اصلاح کرنی ہے، سب دیکھیں گے آئندہ تم کیسے چلتے ہو. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم عالم الغیب والشہادہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہارے ایک ایک عمل کی تمہیں خبر دے گا. یہ توبہ کرنے والے کو آئندہ کے لیے اصلاح احوال کی ترغیب دی جا رہی ہے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اب ان 3 صحابہ کا تذکرہ ہے جن کا بائیکاٹ ہوا تھا، جو میں نے پچھلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا. ان کی توبہ کا اعلان نہیں ہوا، بلکہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا معاملہ ڈیلے کیا جا رہا ہے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، کچھ دوسرے ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے حکم کے وقت تک کے لیے مرجونا، ان کے حکم کو ملتوی کیا جا رہا ہے، ڈیلے کیا جا رہا ہے. کیا ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ اما یعذبہم، یا تو اللہ ان کو عذاب دے گا، سزا دے گا کہ تبوک میں پیچھے کیوں رہ گئے تھے. ٹھیک ہے اہل ایمان میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں، تو نیک آدمی کو جہاں نیکی کی کا اچھا بدلہ ملتا ہے تو گناہ کی سزا بھی ملتی ہے. تو ابھی اللہ پر ہے کہ اللہ ان کو سزا دے گا. وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا ہو سکتا ہے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے. تو یہ بھی ایک انداز ہے. دیکھیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. اب جب یہ 3 صحابی نے توبہ بھی کر لی، گناہ کا اعتراف بھی کر لیا، تو اب قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کے معاملے کو ہم ڈیلے کر رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے، کہ یا تو ہم ان کی توبہ قبول کریں گے یا ہم ان کو عذاب دیں گے، ہماری مرضی ہے، ہم ان کا معاملہ ڈیلے کر رہے ہیں. تو بظاہر یہ آیت ان آیتوں سے خلاف جا رہی ہے جن میں آتا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے تو ایسے جیسے گناہ ہوا ہی نہیں، تو فوراً توبہ قبول ہونی چاہیے. اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ اصل میں تو اصول اللہ کا یہی ہے کہ فوراً اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی. جو اللہ کا وعدہ ہے، جو متواتر آیات اور احادیث اس بارے میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ اپنے ان محبوب بندوں کی فضیلت دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو میں ان کے معاملے کو لٹکا رہا ہوں، ذرا ان کو میں تڑپنا دیکھنا چاہتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں دنیا کو کہ اللہ کے نیک اور مخلص لوگ کیسے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے اپنے علم میں تو توبہ قبول کر لی تھی، لیکن اعلان کیا ہو رہا ہے؟ اعلان توبہ کی قبولیت کا بعد میں نازل ہو رہا ہے کہ نہیں، ابھی ہم تھوڑا سا ان کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور آئندہ کے لیے تنبیہ بھی ہو، ان کی تربیت بھی ہو جائے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سزا دیے بغیر فوراً توبہ قبول کر لیتے ہیں تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ گناہ کریں گے. تو بڑے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی نیت تو یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو معاف کرنا ہے، لیکن تھوڑی سی سزا دیتے ہیں
تاکہ دوبارہ گناہ کی نوبت نہ آئے۔ تو اللہ نے ان تینوں صحابہ کو تھوڑی سی سزا بھی دی کہ 40 دن بائیکاٹ کروایا، ان کا 50 دن بائیکاٹ کروایا، اور تھوڑا سا ان کی فضیلت دنیا کے سامنے ظاہر بھی کی کہ دیکھو ہم نے 50 دن تک ان کے معاملے کو لٹکا کے رکھا، مگر بادشاہ خط بھی لکھ رہا ہے غیر مسلم بادشاہ کہ ہمارے پاس آ جاؤ، عزت بھی ملے گی، اس کے باوجود یہ اس کا خط پھاڑ کے پھینک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہم مر جائیں گے۔ اور ٹھیک ہے ہمارے نبی نے، ہمارے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ بائیکاٹ کیا، زمین اجنبی بن گئی، ہمارے لیے قید خانہ بن گئی، لیکن ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ تو یہ فضیلت بھی ان صحابہ کی اللہ نے دنیا کے سامنے ظاہر کرنی تھی، اس حکمت سے اللہ نے ان کے معاملے کو ڈیلے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہیں جن کے معاملے کو اللہ کے حکم تک کے لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے، اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ، یا تو اللہ ان کو عذاب دے گا، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ اب دیکھیں اللہ اگر صاف کہہ دیتا اللہ ان کی توبہ ہی قبول کرے گا تو پھر یہ آزمائش تھوڑی ہوتی۔ تو اس لیے اللہ نے ان صحابہ کو گویا ڈرا دیا کہ ہماری مرضی ہم تمہیں عذاب دیں یا ہم توبہ قبول کریں، تاکہ وہ بھی ایک آزمائش میں رہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو پتہ ہے کس کو سزا دینی، کس کو عذاب دینا، وہ سب جانتا ہے، اور حکمت والا بھی ہے، جو بھی فیصلہ کرے گا وہ حکمت پر مبنی ہوگا۔ تو یہ والا فیصلہ بھی اس کا حکمت پر مبنی ہے کہ ان کی توبہ کی قبولیت کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ تو ان کی توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی، پھر یہ بعد والے رکوع میں آ رہا ہے، یہاں دوسرے منافقین کا تذکرہ دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ تو وہ پھر 40 دن ان کا بائیکاٹ چلتا رہا، وہ سب اس کے درمیان یہ آیتیں نازل ہوتی رہیں، پھر بالآخر 40-50 دن کے بعد وہ آیتیں نازل ہوئیں سورہ توبہ کی، جن میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ صحابہ میں جیسے بعض ایسے صحابہ تھے جن سے کچھ خطائیں بھی ہو گئیں، تو اللہ نے ان کے لیے راستہ بتایا، بھائی توبہ کرو۔ انہوں نے توبہ کی، اللہ نے کیسی توبہ قبول کی کہ قرآن کی آیتیں بنا کے اس قبولیت کو نازل کر دیا۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی بتایا الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے؟ یعنی جیسے اللہ سزا دیتا ہے تو توبہ بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ تو دیکھیں ہم تو اس مقام پہ نہیں ہیں صحابہ کے جو والسابقون الاولون میں اپنے آپ کو لے کر آئیں کہ جو ہر موقع پہ نبی کے ساتھ تھے، ہم سے تو بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی ان آیتوں میں اللہ نے ایک امید کی بات کی ہے۔ وہ امید کی بات یہی ہے کہ بھائی ہم سے اگر خطا ہوتی ہے تو ہم توبہ کر کے اللہ کو منا لیں۔ ایک بڑے بزرگ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں تلاش کیا تو مجھے 2 قسم کے لوگ نظر آئے، یعنی پورے قرآن میں 2 قسم کے لوگ نظر آئے۔ یا تو قرآن جب جنتی لوگوں کی بات کرتا ہے تو بہت اچھی علامتیں اہل جنت کی بیان کرتا ہے کہ وہ اس دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے پہلو رات کو بستروں سے جدا رہتے ہیں، تہجد میں کھڑے رہتے ہیں، اللہ کے خوف سے اللہ کو پکارتے ہیں، جنت کی امید پہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں۔ اتنی اللہ نے ان کی صفات بیان کی ہیں کہ کہتے ہیں وہ ایسی صفات ہیں کہ ہمیں لگا کہ ہم اس میں سے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ شاید ہم برے لوگوں میں سے ہوں، تو اللہ نے جو برے لوگوں کا قرآن میں تذکرہ کیا وہ اتنے برے لوگ ہیں، جیسے کافروں کا اللہ تذکرہ کرتا ہے کہ مال روکتے ہیں، لا یحض علی طعام المسکین، خود تو مسکینوں کو کھانا کیا کھلاتے، دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دیتے، اور پھر رشتہ داری توڑتے ہیں، معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور بہت ساری جو برائیاں قرآن نے بیان کی۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بھائی ہم اتنے برے بھی نہیں ہیں، تو ہمیں ایسا لگا کہ اللہ نے ہم جیسے لوگوں کا تو قرآن میں تذکرہ نہیں کیا۔ تو پھر انہوں نے کہا یہ والی آیت ایسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کا بھی قرآن میں تذکرہ کیا۔ وہ کیا ہے؟ آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو ملے جلے کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھے بھی کر رہے ہوتے ہیں، برے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت پہلے تو صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، وہ زیادہ تر تو اچھا ہی کر رہے تھے، وہ ایک ان سے غلطی ہوئی کہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ، لیکن ہم تو بہت کچھ اٹرم پٹرم کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت الٹے سیدھے کام بھی، بہت اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن ایک ہمیں اس سے ایک اشارہ مل گیا کہ بھائی جیسے وہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے تو توبہ کر لی، تو اللہ نے ان کو بھی مخلص صحابہ میں شامل کر لیا۔ تو ہم سے جتنے بھی برے کام ہو جائیں، توبہ کر کے ہم اللہ کو منائیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں کی فہرست میں شامل کر لے گا، کیونکہ قرآن نے کیا کہا؟ صلی اللہ یتوب علیہم، توبہ کرو گے تو اللہ سے امید ہے اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ تو امید کا مطلب میں نے بار بار بتایا یہاں یقین ہی کے معنی میں ہوتا ہے، تو اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے گا، تو اس میں ہمارے لیے بڑی ایک امید کی بات ہے۔
ایک اور علمی نکتے کی بات کیا پتہ چلتی ہے؟ صدقۃ تطہرہم، پتہ چلا اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے آپ توبہ کریں تو توبہ بھی کریں اور کچھ صدقہ بھی دیا کریں. صدقے سے اللہ کا غضب کم ہوتا ہے، صدقے سے اس گناہ کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے بھی ختم ہونے کا پورا امکان ہوتا ہے. تو اس لیے اس رکوع میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور اس میں ایک اور اہم نکتے کی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 صحابہ کی جو توبہ قبول کی تو فوراً اعلان نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، کہ ان میں چند کو مہلت دی جا رہی ہے، اللہ فیصلہ کرے گا کہ عذاب دینا ہے یا توبہ قبول کرنی ہے. حالانکہ اللہ نے تو فیصلہ کرنا تھا توبہ ہی قبول ہی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے توبہ اللہ قبول کرتا ہے. لیکن ان کو اناؤنس کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس میں تربیت کا ایک عنصر ہے. تو اس میں یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کی غلطی پر اگر وہ سوری کرتے ہیں تو ہمیشہ فوراً معاف نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں نے فوراً معاف کر دیا نا تو یہ دوبارہ یہ غلطی کرے گا، تو تھوڑا سا اس کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا آپ ناراض ہو سکتے ہیں، روٹ سکتے ہیں، تاکہ اس کی تربیت ہو. تو یہ تربیت کا بھی ہمیں ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں اس کو سزا نہیں دوں گا، لیکن بچوں کی تربیت کے لیے، ماتحتوں کی تربیت کے لیے تھوڑا ناراض ہو جانا، روٹ جانا، تھوڑی سی سزا دے دینا، تاکہ ان کو ان کے دل میں اس برائی بیٹھ جائے کہ یہ بہت برا کام ہم نے کیا. اگر آپ کوئی غلطی کرے اور معافی مانگے فوراً معاف کر دیں تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں اس غلطی کی برائی ختم ہو جائے، وہ سمجھے یہ تو ہلکا پھلکا کام ہے، جب کرو معافی مانگو تو معاف ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ بھی ایک اس سے سبق ملتا ہے. اور ایک اہم ترین سبق، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، منافقین نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے. بہت اہم سبق یہ ملتا ہے کہ بعض کام بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں لیکن اس کے پیچھے جذبہ اچھا نہیں ہوتا. مذہب کے نام پہ بھی تخریب کاری ہوتی. جیسے منافق سینما گھر بنا کے اسلام کے خلاف نہیں چل رہے تھے، مسجد بنا کے اسلام کی مخالفت کر رہے تھے.